السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنا اسلامک ہسٹری کے کورس کو کنٹینیو کریں گے. ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے جوڑنا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں احکامات بھیجے اور نشانیاں بھیجیں ان کو ماننا ہے، اور وہ طریقہ کار جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کرنا ہے. اور پھر اسی طرح سے اپنے آپ کو سمجھ کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے. سو وی کنیکٹ دا ڈاٹس اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ وی انڈرسٹینڈ اسلام اینڈ اسلامک ہسٹری. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلاس ابھی تک صحیح لگ رہی ہوگی. جو بھی واقعات اور ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے. آپ لوگوں کو بالکل کسی وقت بھی سوال ہو تو آپ لوگ مجھے بھیج سکتے ہیں. ہم لوگ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. ابھی ہمارا پہلا موڈیول ہی چل رہا ہے، اس کے اندر ہم جتنے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء ہیں ان کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم کنٹینیو کریں گے باقی چیزوں سے. پیغمبروں کا چارٹ یہ ہے، آپ سب کو اب تک یاد ہو گیا ہوگا. یہ بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں جن کا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، جن کے 2 پارٹ ہو گئے، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ تیسرا پارٹ ہم لوگ کریں گے. یہ انبیاء علیہ السلام کے سب نام ہیں، یہ ان کی لوکیشنز ہیں، یہ سارے جو اپروکسیمیٹلی جس ایرا میں وہ آئے ہیں. اس کے ساتھ انشاءاللہ اس موڈیول کے فوراً بعد جو ہم شروع کریں گے وہ ہم امپائر شروع کریں گے کہ اس کے پیرالل کون کون سی امپائرس تھیں. تو آج میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی شیئر کرنا چاہ رہا تھا اس کی انفارمیشن. تو اس کو ہم ذکر تو ابھی نہیں کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے بعد ذکر کریں گے، لیکن بہرحال آپ لوگ اپنے ذہن میں ہلکا سا اس کو رکھنا شروع کر دیجئے. یہ دنیا کا میپ ہے اور یہ مڈل ایسٹ ہے جہاں کی ہم باتیں کر رہے ہیں. یہ مڈل ایسٹ کا میپ ہے جس میں تھوڑا سا فوکس کر کے میڈیٹرینین سی اور جو ہے وہ تمام علاقے جہاں پہ پیغمبر علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنی اپنی قوم کو ہدایت دی، ہدایت کا میسج لے کر آئے اللہ کی طرف سے. ایک صرف حدیث بنی اسرائیل کے بارے میں ایک حدیث شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر بھی لازماً وہ تمام حالات وارد ہوں کے رہیں گے جو بنی اسرائیل پر واقع ہوئے، بالکل ایسے ہو بہو جیسے ایک جوڑے کی ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. تو اس حدیث کو اس وقت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم بہت تفصیل سے بنی اسرائیل کے انبیاء کے بارے میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلے گا کہ ہم جن واقعات اور حالات سے گزر رہے ہیں وہ کس طرح سے میچ کر رہے ہیں. اگین گوئنگ بیک ٹو کنیکٹنگ دا ڈاٹس، کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ان کے ساتھ جوڑیں، جبکہ یہ ایک اتنی بڑی حدیث موجود ہے کہ ہمارے اوپر بھی وہی واقعات آئیں گے. تو اس کا مطلب جو ان کے اوپر ٹیسٹ آئے تھے، ان کے اوپر وہ بھٹکتے رہے تھے، اللہ سے نافرمانی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کے پاس ہر قسم کی انفارمیشن بھیجی، لیکن وہ مان کر نہیں دیا اور آخر میں تباہ و برباد ہو گئے. بلکہ آج تک وہ اس کے اوپر قائم ہیں. اور اگر ہم لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اگر ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح کہ اللہ کے پیغام کو نہیں پہچانیں گے تو پھر خدا نخواستہ ہم لوگوں کا حشر بھی بہت برا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. بہت بریف سمری جو ہم نے پہلے پارٹ میں پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، وہ ایجپٹ میں پیدا ہوئے، فرعون اس زمانے میں بادشاہ تھا، اس نے ان کو مروانے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو کے دل میں ڈالا کہ وہ اس کے باکس میں رکھ کے ان کو دریا میں بہا دیں. وہ فرعون کے محل پہ پہنچ گیا، وہ محل میں پلے بڑھے. پھر جو ہے وہاں سے وہ ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے وہ وہاں سے نکلے اور مدین چلے گئے. وہاں پہ ان کی حضرت شعیب علیہ السلام کی غالباً حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی ہوئی. وہ واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں
اپنے پاس بلایا، ان سے بات کی، ان کو نشانیاں دیں اور ان سے کہا کہ فرعون کے پاس جا کے اللہ کا پیغام لے جاؤ۔ وہ لے کے گئے، فرعون نہیں مانا، فرعون کے پاس بہت سی نشانیاں بھیجیں اس کو سمجھانے بجھانے کی، لیکن وہ اس کو تکبر تھا کہ وہ خدا ہے، تو اس نے کوئی چیز نہیں مانی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ پھر راستے میں جو ہے سمندر آیا تو انہوں نے اپنا عصا ڈالا، وہ کراس کر گئے۔ فرعون اور اس کی 1.5 ملین کی فوج جب پہنچی تو وہ سب غرق ہو گئے اس کے اندر۔ اس کے بعد دوسرے پارٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایک ہولی لینڈ یعنی فلسطین یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں پہ جہاد کرو، وہاں پہ فائٹ کرو جن لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا وہ لوگ بہت طاقتور ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے انہیں سزا کے طور پہ اسی سینائی پیننسولا کے میں جو ہے 40 سال کے لیے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ وہاں پہ راستے تلاش کرتے رہتے تھے لیکن ان کو راستہ نہیں ملتا تھا۔ پھر اس کے دوران بہت سے واقعات ہوئے جن کا ذکر ہم کچھ آج بھی کریں گے اور کچھ انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے نشانیوں کے طور پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ دیا، ان کے سر پہ بادل لے کر آئے، ان کو پانی کے لیے ان کے 12 چشمے وہاں پہ جاری کیے، سب اللہ تعالیٰ ان کے لیے کر رہا ہے، لیکن وہ ہر چیز کے بعد ایک نئی چیز کی خواہش کرتے تھے اور اس چیز سے پھر جو وعدہ کرتے تھے اس چیز سے مکر جاتے تھے۔ تو وقت گزرتا رہا، حالات چلتے رہے، وہ لوگ ڈیزرٹ میں گھومتے رہے اور بھٹکتے رہے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج جو شروع کریں گے وہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا پارٹ، کہ جہاں پہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے جو ہے بنی اسرائیل کو ہیلپ کرنے کی کوشش کی گئی وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ آ جائیں، لیکن وہ نہیں آئے۔ تو آج ہم تیسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ جسٹ ریمائنڈر فار آل آف یو، نقشہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہاں سے نکل کے مدین گئے، واپس آئے، اللہ نے ان کو نشانیاں دیں، فرعون کے پاس آئے، فرعون نے ان کا کہا نہیں مانا، ان کو لے کے نکلے اور جو ہے وہ سمندر کا واقعہ ہوا۔ پھر یہاں سینائی پیننسولا میں آئے، پہلے وہ اس طرف گئے تاکہ جا کے جہاد کریں فلسطین کی طرف، یہ لوگ نہیں مانے، پھر واپس اب وہ اس ایریے میں بھٹک رہے ہیں، سارے 40 سال کے لیے وہ اس ایریے میں بھٹک رہے ہیں مختلف جگہوں پہ اور انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ اچھا، یہ ہماری لاسٹ سلائڈ تھی پچھلے سیشن کی، جس کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے من و سلوہ کا واقعہ، اور کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں ککڑیاں اور دالیں اور پیاز اور اس طرح کی چیزیں چاہیے، تو پھر اس کا ہم نے لاسٹ ٹائم اس کو کور کر لیا تھا۔ اچھا، ایک اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ یعنی کہ شرم والے تھے، باحیا تھے، بیشفل تھے، ماڈسٹ تھے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ جب بیعت لیتے تھے، ذاکر تو اس قوم میں مطلب اتنی زیادہ ابھی تربیت کا معاملہ تو ابھی نہیں ہو سکا تھا، تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام چونکہ بہت شرم و حیا والے تھے، تو وہ جب بھی دریا پہ جا کے نہاتے تھے تو وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتے تھے بلکہ چھپ کے یا کسی ایسی جگہ نہاتے تھے جہاں لوگوں نے نہ دیکھ سکیں۔ تو اب یہودیوں کی جو عادت تھی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ ان کے جسم میں کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے ان کو کوئی بیماری ہے، اور اللہ کے نبی کو تو کوئی بیماری ہو نہیں سکتی جب تک کہ اس کا بیان نہ کریں وہ۔ تو ان کے اوپر یہ الزام لگا دیا۔ تو ایک دفعہ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ نہا رہے تھے اور انہوں نے ایک راک پہ، ایک پتھر پہ اپنے کپڑے رکھے ہوئے تھے، تو وہ پتھر جو اللہ کے حکم سے ان کے کپڑے لے کے بھاگ گیا وہ راک۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے، تو ظاہر بات ایک دم سے پانی سے نکلے تو انہوں نے کچھ پہنا ہوا نہیں تھا، جب اس کے پیچھے بھاگے تو لوگ وہاں پہ تھے، انہوں نے دیکھ لیا، لیکن جب انہوں نے ان کا جسم دیکھا پورا تو اس میں کوئی عیب نہیں تھا، اس بالکل عیب سے پاک تھا، صاف شفاف تھا۔ تو پھر لوگوں کو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ دکھا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا، او یو who have believed, be not like those who abused Moses, then Allah cleared him of what they said۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ بات بیان کر کے کلیئر کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک چیز آپ جو بہت ہی مشہور ہے اور بہت ہی لوگوں کو پتہ ہوگی اس کا واقعہ، کہ جو ایک اچھا انسان تھا، اس کا قتل ہو جاتا ہے، تو اس کا کسی کو لوگوں کو پتہ نہیں چل سکتا کہ کس نے قتل کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں کہ اس مسئلے کو سالو کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں کہتا ہے کہ ان لوگوں سے کہو کہ یہ ایک گائے ذبح کریں، اور جب اس کا ایک گائے کے جسم کا ایک میٹ کا ایک حصہ جب جو مری ہوئی باڈی ہے اس سے لگائیں گے تو وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا بتا دے گا۔
اب یہ تو ایک سمپل سا اللہ کی طرف سے حکم تھا، وہ چاہتے تو کوئی بھی گائے ذبح کرتے اور یہ بات ہو جاتی، لیکن اب یہ واقعہ آ رہا ہے قرآن میں کہ کس طرح سے بنی اسرائیل نے اس کو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا لیا۔ سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، ہم نے کہا کہ اس گائے کو ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کی اگلی آیت میں آتا ہے کہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے، یعنی ڈیٹیل میں بتا دے کہ گائے کیسی ہو۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو یعنی کہ بہت زیادہ ایجڈ نہ ہو، نہ وہ بالکل بچڑا ہو، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتانے کے بعد پھر کہا موسیٰ علیہ السلام کے تھرو کہ اب تم کر لو، ہم نے تمہیں بتا دیا ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے۔ انہوں نے پھر کہا کہ they said کہ pray for us to your Lord that he makes it clear to us of what color it should be۔ اب ان کو کلر کی پریشانی ہوئی کہ اس کا کلر کیا ہو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ says that she should be a yellow cow، اور صفراء کا ذکر آیا اس میں، قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، کہ یعنی وہ کیسی نظر میں لوگوں کو اچھی لگے۔ should be a yellow cow, rich yellow in her color that should please the onlookers، یعنی لوگوں کو وہ کلر اچھا لگے۔ پھر انہوں نے کہا they said pray for us to your Lord that he makes it clear to us of what sort should she be, for this cow this made us confused and if Allah wills we shall certainly take the right course۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ اب ہمیں مزید بتائیں کہ وہ گائے کس قسم کی ہو، کس ٹائپ کی ہو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے بتایا کہ he says that it should be a cow which is not tractable for tilling the soil، یعنی وہ ہل چلانے والوں میں نہ استعمال ہوتی ہو، اور یا جو وہ پانی دینے کے لیے کھیتوں میں پانی دینے کے لیے استعمال کرتے تھے گائے کو، اس کے لیے بھی استعمال ہونے والی نہ ہو۔ وہ بہت ہی مطلب اٹ شوڈ بی ساؤنڈ اینڈ وداؤٹ بلیمش، کوئی اس کے اندر داغ دھبا نہ ہو، بالکل صاف ستھری ہو، اس کا کلر یلو ہو، اس کا کلر جو ہے بالکل ایسا ہو کہ لوگوں کو بھائے۔ They said now you have come up with the right description۔ Then they slaughtered her although it appeared that they would not do it۔ اور اسی وجہ سے ایک آیت کا ایک حصہ ہے کہ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ تو انہوں نے اب مانا جا کے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لیکن وہ لگ ایسا رہا تھا کہ وہ یہ مانیں گے نہیں، لیکن بہرحال میرے خیال میں وہ اپنے سوالات پہ جب ان کے ایگزاسٹ ہو گئے تو انہوں نے پھر اس کو مان لیا۔ And when you killed a man and started putting the blame for it on one another while Allah was to bring forth what you were holding back، تو انہوں نے بیسیکلی کسی کو انہی میں سے لوگوں نے کسی کو مارا تھا اور اس کا الزام کسی اور کو دے رہے تھے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یا صرف ان کو ایک تکلیف دینے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بات ان کی سنی بنی اسرائیل کی اور ان کو جواب دیا۔ So we said strike him with a part of it، this is how Allah revives the dead and he shows you his signs so that you may understand۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے گوشت کا ایک حصہ اس مرے ہوئے آدمی سے لگاؤ تو وہ بتا دے گا کہ اس کا وہ کون ہے۔ تو یہ ساری ہم نے ذکر کر لیا کہ کس کس مسئلے پہ انہوں نے آرگیو کیا تھا۔ تو انہوں نے ایک گائے کو تلاش کیا اسی طرح کی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، ان کو مل گئی، وہ ایک یتیم بچے کی تھی، تو اس کے ساتھ نیگوشیشنز ہوئیں، تو اس کو پھر وہ اس بات پہ طے ہوا کہ جتنے گائے کی کھال میں جتنا سونا آ سکتا ہے وہ بھر کے اسکن فل آف گولڈ اس کو دیا، تو پھر اس نے وہ گائے دی ذبح کرنے کے لیے۔ پھر گائے کو ذبح کیا گیا، اس کا میٹ ٹچ کیا گیا اس آدمی سے، وہ زندہ ہوا، اس نے جو ہے مرڈرر کا نام بتایا جو قاتل تھا، اور وہ دوبارہ سے مر گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اس کو بالکل اچھے طریقے کے ساتھ بتا دی۔ اچھا، تو اب یہ تو ایک واقعہ ہو گیا جو بہت مشہور واقعہ ہے اور اس کا بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور قرآن شریف کی ہر آیت ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایسے واقعات ہیں کہ جس سے ہم سبق لے سکتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو جو اللہ کے نافرمان لوگ تھے ان کی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے ماننے والے تھے ہم ان کے لحاظ سے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوششیں کر سکتے ہیں۔
اچھا اب جو ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے اور اس کو ہماری کہانیوں کی کتابوں میں بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن قرآن میں بھی اس کا بہت تفصیل سے ذکر ہے. تو ہم اس کو بریفلی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کا ذکر کس طرح سے کیا ہے. اکارڈنگ ٹو اے حدیث، ایک دفعہ ونس موسیٰ علیہ السلام واز گیونگ اے سرمن، موسیٰ علیہ السلام ایک خطبہ دے رہے تھے، اپنے لوگوں سے بات کر رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ موسیٰ if there was anyone else more knowledgeable than you، تو موسیٰ علیہ السلام ظاہر بات ہے ان کو پتا تھا، ان کو اللہ کی ہدایت سے اللہ ان سے بات کرتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اور انہوں نے کہا نہیں، مجھ سے زیادہ نالجبل آدمی کوئی نہیں ہے اس وقت دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی اور ان سے کہا کہ موسیٰ تم سے بھی زیادہ علم رکھنے والا اور حکمت والا ایک آدمی ہے جو تمہیں تلاش کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو کچھ سائن دیے، تو موسیٰ علیہ السلام اب اس پہ بہت زیادہ سیریس ہو گئے اور انہوں نے ان کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے پورا ایک سمجھے پروگرام بنایا اور اللہ سے گائیڈنس مانگی. اب یہ ایک حدیث ہے، اس کو میں تھوڑا سا ریڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ رہے. Narrated by Sa'id ibn Jubair radiyallahu ta'ala anhu, a slave among my slaves at the junction of the two seas is more knowledgeable than you, O Musa. So Musa said, O Lord, how can I meet him? He said to him, carry a fish, یعنی میل اپنے ساتھ اپنا لنچ یا اپنا کھانا جو ہے ایک باسکٹ میں کیری کرو. wherever you lose the fish، جہاں بھی تمہاری مچھلی کھو جائے، then he is there، یعنی اس آدمی کو تم وہاں پہ پا سکتے ہو. So he set off and his boy set off with him. یہ جو بوائے تھا یہ بیسیکلی یوشع بن نون تھے جو کہ بنی اسرائیل کے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے شروع سے، اور موسیٰ علیہ السلام کے خاص سمجھیے کہ اسسٹنٹ تھے یا ان کے ہر چیزوں کو اٹینڈ کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور وہ لوگ چلے اس سفر پہ. موسیٰ علیہ السلام put a fish in a basket and he had the boy یعنی یوشع بن نون کو set off walking until when they reached a rock، یعنی انہوں نے یہ اپنا چلے سفر کے اوپر تلاش کرتے ہوئے کہ جہاں پہ دو سیز ملتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جہاں پہ دو پانی ملیں وہاں پہ تمہیں وہ آدمی ملے گا، اور جہاں پہ کہ تمہارا یہ لنچ غائب ہو جائے. موسیٰ and his boy fell asleep، وہ سو گئے وہ ایک جگہ پہ. The fish was flopping around in the basket falling into the sea. He said, Allah held back the flow of water until it was like a tunnel and the fish could glide. یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا انتظام کیا کہ مچھلی جو ہے اس باسکٹ سے نکل کے پانی کے اندر چلی گئی. Musa and his boy were amazed. They set off the remainder of the day and the night, and Musa's companion forgot to inform him. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو یوشع بن نون تھے انہوں نے دیکھا کہ مچھلی غائب ہو گئی، لیکن جب وہ سو کے اٹھے اور بعد میں آگے چلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو وہ بھول گئے ان کو بتانا. لیکن کافی دور جا کے جب انہیں یاد آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا لاؤ اب میرا لنچ لے کر آؤ، تو جب انہوں نے بتایا ارے میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، وہ فش تو پانی میں چلی گئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمیں وہی جگہ تو چاہیے تھی جہاں پہ ہمیں وہ شخص ملے گا جو ہمیں سکھائے گا. سو اس کے بعد پھر سمجھے کہ he said he had not gotten tired until he passed the place which Allah had ordered him to go. He said, do you remember when we took ourselves to the rock؟ انہوں نے کہا تمہیں یاد ہے کہ جہاں پہ مچھلی غائب ہوئی تھی وہ جگہ کہاں تھی؟ تو انہوں نے ٹریس بیک کیا، تو انہوں نے اس کو دوبارہ سے اپنے قدموں پہ واپس چلے کہ ہم کہاں کہاں گئے تھے. تو پھر فائنلی ان کو ایک جگہ مل گئی جہاں پہ into the sea in a strange way. So it took its course into the sea in a strange way. Musa sallallahu alaihi wasallam said, that is what we have been seeking. اب انہیں وہ جگہ مل گئی. So they went back retracting their tracks. He said, so they began retracting their tracks. تو وہاں پہ پہنچے تو انہیں وہ جگہ مل گئی. اچھا اب ایک قرآن میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ recall when Musa said to his young man, I shall not give up until I reach the meeting point of the two seas. یعنی دو سمندروں کے دو پانیوں کے درمیان تک جب تک نہیں پہنچ جاؤ، اور else I shall go traveling for years. otherwise اگر ہم وہاں نہیں پہنچ پائے تو پھر ہمیں سالوں کے لیے وہاں پہ سفر کرنا پڑے گا. پھر قرآن شریف میں مزید آتا ہے کہ so when they reached the meeting point of the two seas they forgot their fish and it made its way into the sea as in a tunnel. جیسے ابھی ہم نے حدیث میں بیان کیا. when they went further he said to his young man, bring us your morning meal, we have indeed had much fatigue from this journey of ours. Then they found one of our servants whom he blessed with mercy from us and whom we gave knowledge from our own. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فائنلی حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا، ان کو مل گئے وہ خضر علیہ السلام، اور انہوں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو اکمپنی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ آپ کے پاس جو حکمت اور علم ہے وہ میرے پاس بھی نہیں ہے، تو میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. قالوا له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. Musa said to him,
تو خضر علیہ السلام, may I follow you so that you teach me something of that knowledge, guidance and true path which you have been taught by Allah. یہ قرآن میں سورہ کہف میں آیا ہے. اچھا پھر ہے قال انک لن تستطیع معی صبرا. خضر علیہ السلام نے کہا verily you will not be able to have patience with me. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, پھر انہوں نے خضر علیہ السلام نے مزید کہا کہ and how can you have patience about a thing which you know not, اگر تمہیں کوئی چیز ہی نہیں پتا ہے تو تم اس کے بارے میں صبر کیسے کرو گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. تو پھر اگلی آیت میں قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. Musa alayhi salam said, you will find me patient if Allah wills and I shall not disobey any order from you. تو موسیٰ علیہ السلام نے بیسیکلی اس سے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا, صبر کروں گا اور آپ کے ساتھ چلنے کو میں تیار ہوں. So he said, well, if you follow me, do not ask me about anything unless I myself start telling you about it. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو تو چلو, لیکن مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھو گے اس وقت تک کہ جب تک میں خود سے تمہیں اس کے جوابات نہ بتا دوں. فانطلقا, تو وہ چلے آگے. So they both moved ahead until when they boarded a boat, he sliced it by removing one of its planks. He, Musa alayhi salam, said, did you slice it to drown its people? In fact, you have done a terrible act. تو ابھی پہلے ہی واقعہ ہوا کہ کشتی میں وہ بیٹھے اور جب وہ اترنے لگے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک سوراخ کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہو سکا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا, یہ تو بہت ہی برا ایکٹ کیا آپ نے. تو پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے سمجھایا کہ بھئی تم صبر نہیں کر سکو گے. تو انہوں نے کہا اچھا اچھا میں نہیں کہوں گا. So they proceeded until they came across a boy and the man killed him. Moses protested, have you killed an innocent soul who killed no one? You have certainly done a horrible thing. لقد جئت شيئا نكرا, آپ نے بہت بری چیز کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. Did I not tell you that you cannot have patience with me? انہوں نے پھر یاد دلایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں نے تم سے منع کیا تھا نا, اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم جو ہو صبر کرو گے اور سوالات نہیں پوچھو گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اچھا میں اب آگے نہیں پوچھوں گا, اور پھر وہ آگے چلے. فانطلقا, so they moved on until they came to the people of a town. ایک شہر میں پہنچے. they asked them for food. تو انہوں نے ان سے کھانے پینے کو مانگا لیکن لوگوں نے ریفیوز کر دیا. but the people refused to give them hospitality. There they found a wall ready to collapse. پھر انہوں نے ایک دیوار دیکھی کہ جو بالکل گرنے والی تھی. So the man set it right. Moses protested. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو جلدی سے سیدھا کر کے دوبارہ سے سپورٹ لگا کے بنا دیا کہ وہ دیوار گرے نہیں. تو اور حالانکہ ان لوگوں نے ان کو ہاسپٹیلٹی کو بھی ریفیوز کر دیا تھا, مہمان نوازی سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا, اگر آپ چاہتے تو ان سے ڈیمانڈ کرتے کہ پہلے ہمیں کھانا دو, پہلے اس کی اجرت دو, اس دیوار صحیح کرنے کی, پھر ہم تمہارا کام کریں گے. تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فائنلی کہا کہ یہ 3 واقعات ہو گئے اور تم نے صبر نہیں کیا. تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال هذا فراق بینی و بینک, اب یہ میرے اور تمہارے درمیان میں یعنی we part our ways. سأنبئك بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. Here is the point of parting ways between me and you. I shall now explain to you the reality of things about which you could not remain patient. تو انہوں نے کہا اب جس کے بارے میں تم صبر نہیں کر سکے, اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کی ریالٹی کیا تھی. تو پھر انہوں نے تینوں چیزوں کا بتایا کہ as for the ship it belonged to some poor people working at sea, so I intended to damage it, for there was a tyrant king ahead of them who seizes every good slice by force. تو انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ یہ غریب بچوں کی کشتی تھی جس سے وہ اپنا ماہی گیری کرتے تھے اور اپنا پیٹ پالتے تھے. لیکن وہاں کا ایک بہت ظالم بادشاہ تھا اور وہ جتنی بھی اچھی کشتیاں ہوتی تھیں ان کو ضبط کر لیتا تھا. تو ابھی وہ ضبط کرنے والا ہی تھا کہ مجھے یہ موقع ملا, تو انہوں نے اس میں سوراخ کر دیا کہ اس میں ایک نقص آ گیا تو وہ ضبط نہیں کرے گا, تو اس وجہ سے وہ بچوں کی بہتری ہو جائے گی. اور پھر انہوں نے بتایا کہ and as for the boy, his parents were true believers and we feared that he would pressure them into defiance and disbelief. تو جس بچے کو انہوں نے قتل کیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ ایک بہت ہی ناخلف اولاد تھی, اور his parents were true believers and feared that he would pressure them into defiance and disbelief. وہ اتنا نافرمان تھا کہ اس کے پیرنٹس کو یہ تکلیف تھی کہ شاید یہ ہمیں ہدایت سے بھی ہٹا دے گا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ ہدایت پہ رہیں, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسے ریپلیس کر کے ان کو بہتر اولاد دے دی تھی.
So we hope that their Lord give them another more virtuous and caring in his place. यानी उनकी जगह अल्लाह ताला ने मजीद उनको दीनदार औलाद दे दी उसकी जगह पे. फिर उन्होंने उस दीवार का जिक्र किया. And as for the wall, it belonged to two orphan boys in the city, and under the wall was a treasure that belonged to them. तो वो जो दीवार थी वो दो यतीम बच्चे थे, उनकी मिल्कियत थी वो जमीन, और वहां पे जो है खजाना दफन था, जो वो बच्चे बड़े होते तो उनको मिलता, और अभी वो बच्चे बहुत छोटे थे और दीवार गिरने वाली थी. एंड देयर फादर हैड बीन अ राइचियस मैन, उनके वालिद बहुत ही दीनदार आदमी थे. तो अल्लाह ताला अब वालिद की दीनदारी की वजह से वालिद ने जो छोड़ा था अपने बच्चों के लिए, उसकी हिफाजत करवाने के लिए अल्लाह ताला की हिकमत कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के जरिए उन्होंने उस जगह को प्रोटेक्ट करवा दिया. So your Lord willed that these children should come of age and retrieve their treasure. तो जब वो बड़े हो जाएंगे तो फिर अपना खजाना निकाल लेंगे और अपनी जिंदगी सुकून से गुजारेंगे. As a mercy from your Lord, अल्लाह ताला की तरफ से एक रहम के तौर पे, I did not do it all on my own. तो मैंने ये सब कुछ अपने उससे नहीं किया, अल्लाह की मदद थी इसमें, अल्लाह का रहम था. This is the explanation of what you could not bear patiently. तो उन्होंने कहा कि ये है जिसको तुमने सब्र के साथ नहीं सुना, और जो है ये इसके सारे वाकयात थे. अब मूसा अलैहिस्सलाम ने सारे सुने, उनको अंदाजा भी हो गया. अब इससे हमें बहुत से सबक मिलते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि कुरान का एक मौजज़ा ये है कि जब हम कुरान को जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, जिस उम्र में पढ़ते हैं, जिस वक्त पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उसे, अगर हम ट्रू उसके ऊपर बिलीव करते हैं और अल्लाह की हिकमतों पे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए चीज़ें मजीद खुलती चली जाती हैं. तो हम सब के लिए इस पूरे वाक़े में बहुत बड़ा लेसन है, सब्र करने का लेसन, अल्लाह की हिकमतों का लेसन. जब खुदा न खास्ता हम लोगों को रहते जिंदगी में नजर आता है हमारे साथ कोई जुल्म हो गया, लेकिन उसकी हिकमत बेहतर होती है, क्योंकि अगर आप अल्लाह को मानने वाले हैं और आप अल्लाह के दीन पे चलने वाले हैं, तो अल्लाह ताला इतना रहीम और करीम है कि वो आपको बगैर बताए आपकी हिफाजत कर रहा होता है, आपके फ्यूचर की भी, आपके पास्ट की भी, आपकी जिंदगी की भी. तो इस चीज से हमें ये सब चीजें सीखनी चाहिए. अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब एक वो है हदीस है कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम इस वक्त थोड़े से और पेशेंट हो जाते और ये 3 वाकयात के बजाय और वाकयात हो जाते, तो शायद हमारी जो हम लोगों के लिए अल्लाह ताला की हिकमत के और बहुत से वाकयात रूनुमा हो जाते. लेकिन उन्होंने पहले ही 3 इवेंट्स के ऊपर पेशेंस नहीं थी उनकी, इस वजह से. तो ये एक ऐसा ही एक नरेशन है, अल्लाह आलम. अच्छा, अब ये देखिए कि ये सिनाई पेनिनसुला है. हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है, जाहिर सी बात है इसकी अल्लाह ताला ने कुरान में कोई लोकेशन तो नहीं दी, लेकिन कहते हैं कि ये बिल्कुल रेड सी के बॉर्डर पे सिनाई पेनिनसुला के जो इजिप्ट की तरफ का रेड सी का पार्ट है, यहाँ पे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उनको मिले थे और यहाँ पे ये पूरा वाकया हुआ था. अल्लाहु आलम बिस्सवाब. अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ जो है वो सफ़र करते रहे, जाहिर सी बात है उनकी कौम थी, तो हालांकि अल्लाह ताला ने उनको 40 साल के लिए भटकने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ रहे और फिर जब तक उनकी लाइफ बिल्कुल एंड नहीं होने लगी. तो मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल उसी 40 साल के दौरान हो गया था. और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल से 2 साल पहले हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया था, और वो भी अपने मूसा अलैहिस्सलाम की मदद करते रहे. और फिर उनके ऊपर ये भी कहा जाता है कि उनको मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल का भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लग गया था, लेकिन अल्लाह आलम, ये कहानियों में ये हम पढ़ते हैं कहीं, तो उसको इस लिहाज से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक और मुश्किल पैदा हो गई थी. लेकिन बहरहाल उसके 2 साल बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया. जब मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने, साबित नबियों के मामलात अलग होते हैं, अल्लाह ताला उनसे हर चीज़ डिस्कस करता है, पूछता है, और मूसा अलैहिस्सलाम से तो अल्लाह की बात भी होती थी. तो जो हारून अलैहिस्सलाम के 2 साल इंतकाल के बाद एक एंजल ऑफ डेथ यानी रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है आपकी रूह कब्ज करने के लिए. तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे पंच किया उसके चेहरे पे, तो उसकी आंख और वो सारी सूज गई. तो वो दोबारा अल्लाह ताला के पास गया वो फरिश्ता. फिर अल्लाह ताला ने उसे फरिश्ते से कहा कि तुम वापस जाओ और मूसा से कहो कि तुम्हें कितनी जिंदगी चाहिए. तुम अगर किसी गाय के ऊपर, बैल के ऊपर हाथ रख दो, तो तुम्हारे हाथ के नीचे जितने उसके छोटे छोटे बाल, हजारों लाखों जितने भी आते हैं, मैं तुम्हें उतनी जिंदगी दे दूंगा. तो तुम जाओ और उनसे ये कहो. तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा अल्लाह मियां ये कह रहे हैं? तो उसने कहा उसके बाद क्या होगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा उस फरिश्ते से कि अगर मुझे इतनी जिंदगी मिल गई हजारों साल की, फिर क्या होगा? तो उसने कहा कि फिर भी मौत आएगी, फिर भी मैं आऊंगा और आपकी रूह कब्ज करूंगा.
تو انہوں نے کہا پھر مجھے اتنا نہیں جینا، اگر ایونچولی اللہ کے پاس جانی ہے تو پھر میری جان نکال لو. تو پھر اس نے ایونچولی ان کی جان نکال لی اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس چلے گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی، کیونکہ جیسے آپ کو یاد ہے پورا سفر کے ان لوگوں کا جو مین مقصد یہی تھا کہ وہاں سے بنی اسرائیل کو فرعون کے پاس سے نکال کے ان کی اپنی ایک آبادی بیت المقدس جسے کہتے ہیں، ہولی لینڈ اس کو انگلش میں اور بائبل وغیرہ میں استعمال ہوا ہے، کہ ہولی لینڈ میں ان کو پہنچ جائیں اور وہاں پہ جہاد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ لازم کر دیا تھا کہ تم اگر یہ جو قوم یہاں رہتی ہے اس کے جہاد کرو گے اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں 100% تمہیں جیت دے گا، تم لوگ یہاں بس جاؤ اور اس کو آباد کرو، یہ پاک زمین ہے، بیت المقدس ہے، مقدس گھر ہے. لیکن وہ لوگ نہیں مانے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ جو ہے وہ وہاں پہنچ جائیں. لیکن بہرحال انہوں نے پھر ایک وصیت کے طور پہ کہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ کم از کم، چونکہ اللہ نے تو انہیں وہاں داخل ہونے نہیں دیا کسی کو بھی بنی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا مجھے کم از کم اتنے قریب لے جانا کہ وہاں سے اگر پتھر پھینکو تو وہ بیت المقدس میں جا کے گرے. تو اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہے اور وہ وہیں پہ بالکل اس کے قریب ہے، جس کو لوگوں نے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر ہے اور انہوں نے اس کے نشانات بھی پائے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس میں جب حضور اکرم معراج پہ تشریف لے گئے تو انہوں نے جب واپسی میں، جو پھر ابھی ہم ذکر کریں گے معراج کے معاملے میں کہ ان کا جو ڈسکشن ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی نمازوں کے بارے میں، تو جب وہ گزر رہے تھے وہاں سے پہلی دفعہ، تو انہوں نے زمین پہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے جب گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں نماز پڑھ رہے ہیں اپنے قبر میں. اللہ عالم بالصواب. تو موسیٰ علیہ السلام کو ماؤنٹ نیبو ہے جو بالکل بیت المقدس کے قریب ہے، ڈیڈ سی کے ایسٹ میں ہے، بحر مردار کے، تو اس کو وہاں پہ ان کی قبر ہے اور وہ جیروسلم کے بالکل قریب ہے جو ان کی خواہش تھی. اچھا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے اس کا ذکر ہم جیسے میں نے کہا معراج میں کریں گے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے دوران انشاءاللہ پھر دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر آئے گا. اگین یہ اب دیکھ لیجئے کہ اب سلسلہ یہ ہے کہ یہ جب پھر اب لوگوں کو لے کے نکلے یہاں سے، تو یہاں سے نائب پیننسولا میں بھٹکتے رہے. فائنلی پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے انتقال ہو گیا اور ان کو لے جا کے یہاں پہ ڈیڈ سی کے، آپ سمجھیے ایسٹ سائڈ پہ، اس جگہ پہ ان کا مزار ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کا. تو ان کی وہ خواہش بھی پوری ہوگا کہ یہ فلسطین ہے، سمجھے ڈیڈ سی کی یہ سارا فلسطین کا ایریا ہے. تو یہ اتنا قریب آ گیا تھا کہ یہاں سے کھڑے ہو گئے اگر آپ پتھر پھینکیں تو وہ فلسطین کے ایریا میں جائے گا. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی جہاں پہ قبر ہے وہاں پہ ایک مسجد بن گئی ہے، وہاں بہت سے لوگ جاتے بھی ہیں. اور یہ نیئر جیریکو، وہ جو اریحہ جس کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے، اریحہ ایک سٹی ہے بالکل فلسطین کے قریب، تو یہ اس کی ایک تصویر ہے. اچھا، اب یہ کلاس ختم کرنے سے پہلے یوشع بن نون کا جو ذکر آیا تھا نا، کیونکہ وہ بھی ہماری تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے، اسلامی تاریخ کا، اور پھر جو اگلے پیغمبروں کی اب آمد ہوگی اس سے جو ہمیں چیزیں کنیکٹ کر رہی ہیں وہ ہمیں یوشع بن نون کا واقعہ ہمیں کنیکٹ کرے گا. تو اس وجہ سے ان کا ذکر بہت ضروری ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی اور ان کو بیسیکلی اپنا جانشین بنایا کہ اب تم میری قوم کو سنبھالو، کیونکہ ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، اب میں بھی جا رہا ہوں، اب تمہیں یہ ہے اس قوم کو سنبھالنا ہے اور تم جہاد، ان لوگوں کو ٹریننگ دینا، جہاد کرنا اور کسی طرح سے فلسطین پہ قبضہ کر لینا اور وہاں جا کے پھر یہ لوگ سکون سے رہیں گے. تو یوشع بن نون ایجپٹ میں پیدا ہوئے، شروع میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے، اسی فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل سے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرتے رہے. اور تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گرینڈ سن تھے، گریٹ گرینڈ سن تھے. یعنی اب دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کی جو قوم انہوں نے لا کے آباد کر دی تھی، یعقوب علیہ السلام اور ان کے سارے بچے ایجپٹ میں آ کے آباد ہو گئے تھے، وہیں سے بنی اسرائیل شروع ہوئی تھی، اسی قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو اسی قوم سے پھر یہ سارے بنی اسرائیل 6 لاکھ کے قریب اتنے زیادہ کوانٹٹی میں ہو گئے تھے. اسی میں پھر یہ یوشع بن نون بھی تھے اسی قوم سے. اور پھر even though Quran did not mention his name or called him a prophet, but the person who was with Musa alayhi salam during the journey of finding Khidr alayhi salam, according to a narration by Abi bin Ka'b radiyallahu ta'ala anhu, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam said that he was Yusha bin Nun. تو ہمیں قرآن سے تو یہ نام نہیں ملتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ملتا ہے کہ وہ جو شخص تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر علیہ السلام سے ملے تھے اور پھر بعد میں جن کا بھی واقعہ آ رہا ہے وہ حضرت یوشع بن نون تھے.
تو بنی اسرائیل نے جب فائٹ کرنے سے منع کر دیا تھا تو ہارون علیہ السلام اور یوشع بن نون ان کے ساتھ جو ہے دو ہی لوگ ان کے لوئل تھے، باقی سب ان کے ساتھ پھر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے. پھر جب بنی اسرائیل نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو جنہوں نے انکار کیا تھا ان کو ڈسٹروائے کر دیا تھا اسی 40 سال پھر. تو جو ان کی آل اولاد تھی پھر ان میں سے کچھ لوگ تھے، کچھ لوگ اس میں سے پھر نیک بھی ہو گئے اور وہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ اس میں حضرت یوشع بن نون کی کمانڈ میں انہوں نے ٹریننگ حاصل کرنا شروع کی، ان کی جہاد کی ٹریننگ ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے یوشع بن نون continued the work of موسیٰ علیہ السلام and continued the training of بنی اسرائیل to fight and conquer Palestine. اب دیکھیں یہ کنیکٹنگ دا ڈاٹس اب آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بھی یہ یوشع بن نون کے ذریعے اب ہم کنیکٹ ہوں گے کس سے؟ آنے والے پیغمبروں سے. اس میں ابھی حضرت سمیع علیہ السلام ہے، پھر حضرت لوط کا ذکر حضرت طالوت کا ذکر آئے گا، پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آئے گا. تو یہ آپ کو اس سے کنیکشن ملا دے گا. تو جب 40 سال پورے ہو گئے تو حضرت بنی اسرائیل کو لے کے پھر یہ یوشع بن نون نے فلسطین میں داخل ہوئے اور پھر انہوں نے جارڈن ریور کراس کیا اور وہ جو جیریکو جو سٹی ہے جو مسلمانوں کی ایکچولی ون آف دا ارلیسٹ سٹی آف دا ورلڈ، اس کو کراس کیا انہوں نے. وہاں پہ پھر انہوں نے شہر کا محاصرہ کیا. تو مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع علیہ السلام کے جب وہ بیت المقدس کی طرف کوچ فرما رہے تھے. اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہی نے بیت المقدس فتح کیا اور شمس کا واقعہ اسی کی فتح میں پیش آیا. اچھا یہ شمس کا واقعہ کیا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت یوشع بن نون نے اس جگہ کو سیج کر لیا پھر فائٹ شروع ہوئی، وہاں کے لوگوں کو کہلائے جاتے تھے عمالقہ، وہ جو فلسطین میں رہتے تھے. تو it is reported that when fight was going on and evening came, Yusha bin Nun prayed to Allah to extend the day so they could win the fight and enter the Holy Land. Allah listened to his prayers and sun did not set until they were victorious. تو یہی ذکر ہو رہا ہے حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث میں کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم نے بیان کیا کہ سورج جو ہے کسی اور انسان کے لیے روکا نہیں گیا کہ وہ اپنے وقت پہ سیٹ نہ ہو، غروب نہ ہو. صرف یوشع بن نون کے لیے روکا گیا کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اب شام ہو رہی ہے، اب دوبارہ سے کل سے ہمیں جنگ لڑنی پڑے گی، ہم نے اتنی فتوحات کر لی ہیں، آلموسٹ ہم ون ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک لیا کہ سورج اس وقت تک غروب نہیں ہوا جب تک کہ یوشع بن نون اپنے لوگوں کو لے کے فلسطین کو فتح کر کے اندر تک نہیں پہنچے. کہ سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. اچھا یہ ایک اور واقعہ ہے اور اس کو بھی مختلف راویوں نے مختلف طریقے سے نیریشن اس کی ڈفرینٹ ہے. تو یہ ایک روایت کے مطابق یہی ہے کہ یہ جب وہ انٹر ہو رہے تھے ہولی لینڈ میں تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا. اللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہیں اللہ نے جیت دی ہے، یہاں پہ کھاؤ پیو رہو، لیکن جب دروازے میں داخل ہونا اس سٹی کے تو تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور حقہ یعنی اے اللہ ہمیں معاف کر دے کہتے ہوئے جانا، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. یہ سورہ بقرہ کی آیت میں. اس کے بعد سورہ اعراف میں ارشاد ہے اور جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور جب شہر میں داخل ہو تو حقہ کہنا یعنی اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. یہ بھی سورۃ اعراف کی ایک آیت ہے. پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ شہر میں نہایت عاجزی سے داخل ہو اور اپنی زبان سے حقہ کہتے ہوئے جاؤ یعنی استغفار کرتے ہوئے یا اللہ ہمیں معاف کر دے. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ زمین پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے. اب اللہ نے کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے، تو انہوں نے صرف اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے زمین پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حقہ کو چھوڑ کر حنطہ یا حپہ کہا، جس کا مطلب حپہ فی الشعری یعنی کہنا شروع کر دیا یعنی دانا بالی کے اندر ہے، یعنی وہ گندم کی فرمائش کرنے لگے. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یعنی انہوں نے اللہ سے توبہ اور معافی کے بجائے گندم اور جو کی فرمائش کر دی. اس سے ان کی سرتابی اور سرکشی اور احکام الہی سے تمسخر و استہزاء کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. یعنی وہ اللہ کی اتنی پسندیدہ اور انعام یافتہ قوم تھی، لیکن انہوں نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی
اور کسی بھی لحاظ سے انہوں نے نہ نبیوں کی مدد کی اور نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی۔ اچھا اب جو ہے 4-5 منٹ ہیں تو اچھا یقیناً آپ لوگوں نے تابوت سکینہ کا بھی ذکر سنا ہوگا، دی آرٹ آف کوننٹ۔ اچھا یہ بھی ایک کنیکٹنگ دا ڈاٹس ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا، کیونکہ اس کا ذکر بار بار آئے گا، حضرت طالوت کے زمانے میں آئے گا اس کا ذکر، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آئے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آئے گا۔ تو ہمیں اس کی تاریخ پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچوئل تابوت سکینہ تھا کیا۔ تابوت سکینہ، مورخین نے تورات کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں وادی طیہ سے اپنے آبا و اجداد کی سرزمین کو مشرکین سے آزاد کروانے کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ایک مقدس صندوق بھی تھا۔ یعنی جب وہ ان کی 40 سال کی وہ ختم ہوئی اور انہوں نے لڑنے کا ارادہ کر لیا اور اللہ کی بات مانتے ہوئے جب داخل ہوئے تو ان کے پاس اس وقت ایک صندوق تھا۔ وہ صندوق میں ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی کچھ یادیں، ان کا عصا، ان کا جو ڈنڈا ان کے پاس ہوتا تھا، ان کے کچھ کپڑے، حضرت ہارون علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیرہن یعنی کپڑے، عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات، تورات کا اصل نسخہ یعنی کہ جو ٹیبلٹس تھیں، جو پلیٹس تھیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دیتے ہوئے دی تھی، وہ اس کے بھی ٹکڑے اس میں موجود تھے اور دوسری چیزیں تھیں۔ پھر اس میں جو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ من و سلوا کا جو من تھا، یعنی کہ سلوا تو پرندہ تھا لیکن من جو تھا وہ گندم کی طرح اور تھوڑا سا میٹھا کشمش کی طرح ایک چیز تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، اس کا بھی جو مرتبان تھا، جو کنٹینر تھا، وہ بھی اس کے اندر، اس باکس کے اندر موجود ہے۔ تو تابوت سکینہ کے اندر یہ چیزیں ہیں جس کو آج تک یہودی تلاش کر رہے ہیں، اور اس کی ہم تفصیل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ من کو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر لو تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ بنی اسرائیل کو کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ سبحان اللہ، کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نشانیاں دی تھیں فرعون کی باڈی کو اللہ نے انسان کی اس کے لیے نشانیوں کے طور پہ چھوڑ دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اب دیکھیں ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ابھی تک تابوت سکینہ نہیں ملا ہے، تو ابھی ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں یا ہمارے بچوں کی زندگیوں میں کبھی یہ تابوت سکینہ ملے تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ وہ من کیسا تھا۔ یعنی یہ تمام اسٹوریاں سچی ثابت ہو جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جس کو مار کے انہوں نے سمندر کو 2 پارٹ کر دیا تھا، ان کا وہ عصا جس کو مار کے انہوں نے جادوگروں کے سامنے ایک اژدہا بن گیا تھا ان کا عصا، اور ان کے سارے سانپوں کو کھا گیا تھا، یہ ساری نشانیوں کے طور پہ ابھی ہمیں ملنا ہے۔ اور اس کے اوپر بہت جتنے آرکیولوجسٹ ہیں اور ایکسکیویشنز ہو رہی ہیں اسرائیل میں، فلسطین میں، بلکہ پوری دنیا میں، تو وہ اب اس کی تلاش ہے۔ اور ہم اب اس کا ذکر ایک دفعہ اور پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی فلسطینیوں کے دل کے سکون کے لیے جب ان کو کہا تھا کہ وہ جا کے دوبارہ لڑیں، اس وقت حضرت سمیل علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو اس وقت بھی اللہ نے ان کو یہ تلاش کر کے دے دیا تھا کیونکہ یہ کھو گیا تھا، اور اس کی ہم روایت پڑھیں گے کہ کیا کیا ہوا تھا اس باکس کے ساتھ۔ پھر وہ مل گیا تھا، پھر انہوں نے اس کو لے کے ان کو امید ملی تھی کہ ہاں ہمارے پاس کچھ نشانیاں ہیں، تو انہوں نے پھر فلسطین پہ قبضہ کر کے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ تو یاد رکھیے اس کلاس کا مقصد انشاءاللہ تعالیٰ کنیکٹنگ دا ڈاٹس ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے پورے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اپنے آپ کو ہم کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں اللہ کے وہ تمام چیزوں پہ جو اللہ نے قرآن شریف میں بتائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا۔ تو یہ ہسٹری جو ہے انشاءاللہ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں ہمیں اللہ کے بہت قریب لے جائے گی، کیونکہ انسان کی جو فطرت ہے نا وہ کیوریس ہے، اس کی نیچر، تو وہ چاہتا ہے کہ اچھا یہ کیسے ہوا، اچھا اس کی کنیکشن اس سے کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت حد تک ہم لوگ اپنا کوئی کنیکشن اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تو اسرائیلیوں کی نظر میں یہ صندوق اہم ورثہ اور بہت برکت کی چیز تھا، چنانچہ وہ سفر اور جنگ میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ، یعنی اب اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو یہودی تھے جو پورے جو سفر میں چل رہے تھے 40 سال، یہ اس وقت بھی اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صندوق میں جو ہے برکتیں ہیں۔ تو صندوق کو تابوت سکینہ کہنے کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ لکڑی کے صندوق کے لیے تابوت کا لفظ عام طور پر مستعمل ہے، خاص طور پر اس میں ایسی چیزیں بھی رکھی ہوں جن کا تعلق انتقال کر جانے والوں سے ہو۔ اسی وجہ سے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی باڈی ہم کسی اس میں رکھتے ہیں تابوت، تو اس کو تابوت کہتے ہیں۔ تو تابوت سکینہ یعنی ان لوگوں کی چیزیں رکھی ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ لکڑی کا چونکہ ہے اور تابوت کے اس کا شکل ہے، تو اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ اور سکینہ اس لیے کہ اس کی وجہ سے دلوں کو سکون ملتا تھا بنی اسرائیل کو بھی، اور بعد میں بھی ہم دیکھیں گے
کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو سکون ملا، ان کو نشانی ملی تو انہوں نے آگے فائٹ کی. اور اس میں رکھی گئی متبرک اشیاء سے قلب و جاں کو سکینت اور اطمینان حاصل ہوتا تھا. اچھا، اب یوشع بن نون کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ بنی اسرائیل نے کمپلیٹلی جب کیپچر کر لیا، فلسطین آزاد ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بلا لیا. ان کی ایج 127 سال تھی، اور تقریباً 27 سال کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہ 27 سال اور زندہ رہے. تو اب یہ یوشع بن نون کا کنیکشن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور پھر اب فلسطین سے کیا کنیکشن تھا، یہ ہم نے آج اسٹڈی کر لیا. یہ حضرت یوشع بن نون کی قبر مبارک ہے وہیں پہ. تو اس کو بھی اللہ عالم، کیونکہ اتنی پرانی بات ہے، بہرحال یہ اس کی لمبائی چوڑائی سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت انسانوں کے قد بہت بڑے ہوتے تھے. تو انشاءاللہ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ہم ابھی سوال جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.